الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. صدق اللہ مولانا العظیم. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. آج شب جمعہ ہے، یعنی جمعہ کی رات. جمعہ کی رات میں یا دن میں سورۃ الکہف پڑھنے کے فضائل وارد ہوئے ہیں. حدیث شریف میں فرمایا کہ پڑھنے والے کے منہ سے لے کر آسمان تک ایک نور چھا جاتا ہے. اور دوسری روایتوں میں فرمایا دوسرے ہفتے تک کے لیے آدمی فتنوں سے محفوظ ہو جاتا ہے. یہ دور فتنوں کا دور ہے اور ہمیں پابندی سے سورۃ الکہف پڑھنا چاہیے تاکہ یہ جو روزانہ فتنے کھڑے ہو رہے ہیں اس میں ہمارے ایمان کی حفاظت ہو جائے. یہاں تک فرمایا کہ اگر دجالی فتنہ، چھوٹے دجال تو روزانہ ہو رہے ہیں، لیکن اصلی دجال بڑا شعبدے باز ہوگا. اگر وہ بھی نکل آیا تو اللہ اس وقت بھی ایمان کی حفاظت فرمائیں گے اور اس وقت ایمان کی حفاظت بہت ضروری ہوگی. آج سب سے زیادہ مسلمانوں کے لیے جس چیز کی اہمیت ہے وہ ایمان کی اور عقیدوں کی حفاظت. نوجوان خاص طور پر اس طرف توجہ دیں. آپ اپنے جسم کا بھی خیال رکھیں، صحت کا بھی خیال رکھیں. صحت کے لیے کوئی کھیل کھیلنا پڑے تو وہ کھیلیں. صحابہ کرام تیر اندازی کی اور نیزہ بازی کی مشق کرتے تھے.
اور گھوڑ دوڑ کی ریس کرتے تھے، کیونکہ یہ تمام امور کام آنے والے ہیں۔ تو نوجوان کو عبادتوں کے لیے اور ایمان کے لیے چاق و چوبند رہنا ہے، کیونکہ جب وقت آئے گا تو آپ کو آگے رہنا پڑے گا۔ بوڑھے لوگ مشورہ دیں گے، ادھیڑ عمر کے لوگ ساتھ دیں گے اور نوجوان کام کریں گے۔ تو کام کرنے والوں کو مضبوط ہونا چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچے اور مدین میں ایک درخت کی چھاؤں میں بیٹھ گئے۔ مصر سے آئے اور لوگ اپنے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے۔ یہ کونے میں بیٹھ گئے۔ کچھ دو نوجوان لڑکیاں بھی اپنے مویشی لے کر آئیں، لیکن کنارے پر کھڑی رہی، اور جب تک مردوں نے پانی نہیں پلا دیا مویشیوں کو، وہاں تک کنارے پر کھڑی رہی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا ہمدردی کے ناطے کہ بچیوں تم اپنے مویشیوں کو کب پانی پلاؤ؟ جواب دیا جب یہ مرد اور نامحرم ہٹ جائیں گے پھر پلائیں گی۔ معلوم ہوا بڑی حیا والی لڑکیاں ہیں، اور حیا گھر سے سیکھ کے آئی۔ نبی کے گھر کی بچیاں ہیں نا، اور نبی باحیا ہوتے ہیں، اس لیے ان کے گھر میں حیا کی تعلیم ہے۔ الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا ایک بڑا زبردست شعبہ ہے۔ ایمان سے اس کا گہرا تعلق ہے۔ اس کنویں کے علاوہ ایک کنواں اور بھی تھا۔ وہ کنویں پر ایک بہت بڑا بھاری پتھر رکھا ہوا تھا جو کسی سے ہلتا نہیں۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو قوت جوانی میں اور طاقت عطا فرمائی۔ ایک دھکا پتھر کو دیا تو کنویں پر سے پتھر ہٹ گیا۔ لڑکیوں نے دیکھا کہ بڑے طاقتور معلوم ہوتے ہیں، جو کئی لوگ نہیں ہٹا سکے وہ پتھر اکیلے ہٹا دیا، اور جلدی جلدی جانوروں کو پانی پلا دیا، اور لڑکیوں کو گھر روانہ کر دیا کہ جاؤ حفاظت کے ساتھ گھر چلی جاؤ۔ بچیوں نے گھر جا کر ابا جان حضرت شعیب علیہ السلام کے سامنے ذکر کیا کہ ایک اجنبی آیا ہے، ایک پردیسی آیا ہے، اس نے ہمارے جانوروں کو وہ پتھر والا جو کنواں تھا اس میں سے پانی پلا دیا، اس لیے ہم لوگ جلدی آ گئے، کیونکہ ابا نے سوال کیا بہت جلدی آ گئی۔ یہ جواب دیا، اور پھر ابا جان کو مشورہ دیا کہ یہ اجنبی کو کھانا کھلایا جائے، ہمارے یہاں دعوت دی جائے، اور اگر اس کو ضرورت ہو تو ہمارے یہاں ملازم رکھ لیا جائے۔ اچھی بات ہے، مہمان نوازی کرنا اچھی چیز ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا 3 چیزیں انسان کو بڑی سلامتی کے ساتھ
جنت والے گھر میں پہنچاتی ہیں۔ نمبر 1 سلام۔ آج کل موبائل پر بھی ہم نے ہلو ہلو شروع کیا ہے، سلام سے شروع کرنا چاہیے کلام۔ سامنے والا ہلو کرے تو جواب ہی مت دو، بھائی مسلمان ہے تو سلام کر۔ سلام کو رواج دو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افشوا السلام بینکم، تمہارے درمیان سلام کو رواج دو، اس میں ثواب بھی ملتا ہے، نیکیاں بھی ملتی ہیں اور آپس میں محبت بھی ہوتی ہے۔ ایک آدمی کو آپ روزانہ سلام کرتے رہیں، نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کو آپ سے محبت ہو جائے گی اور آپ کو اس سے محبت ہو جائے گی۔ محبت کیوں حاصل نہیں ہوتی؟ لاکھوں روپیہ خرچ کرو تو کوئی آدمی سے محبت نہیں کرتا، اور یہاں بغیر خرچے کے محبت ہو رہی ہے صرف سلام کرنے پر۔ ایک تو یہ، پھر فرمایا یہ سلام کی کثرت جنت میں جانے کا راستہ ہے، راستہ ہموار کرتا ہے سلام، اور بندہ جنت میں پہنچے گا وہاں بھی کہا جائے گا سلام قولا من رب رحیم، اللہ کی طرف سے سلامتی کا پیغام دیا جائے گا۔ اور جنت کا نام دارالسلام یعنی سلامتی والی جگہ ہے۔ دنیا میں کوئی جگہ سلامتی والی نہیں ہے تو جنت میں جگہ ہے جو سلامتی والی ہے۔ تو ایک بات تو یہ بیان فرمائی کہ سلام کو اپنے سماج میں خوب رواج دو، جن کو جانتے ہوں نہ جانتے ہوں سلام کرو اور اچھا سلام کرو، السلام علیکم۔ قرآن کریم میں بھی اس کی ترغیب دی گئی۔ نمبر 2 کھانا کھلانا، دوستوں کو، ضرورت مندوں کو، مہمانوں کو، علماء کو اللہ کھانے کی وجہ سے کھلانے والے کے مال میں برکت دیتے ہیں، اور جو کھلائے گا اس کے ساتھ ایک محبت ہو جائے گی، اور یہ جنت میں جانے کا آسان راستہ بھی ہے۔ اور تیسری چیز ذرا مشکل ہے، لیکن آدمی ہمت کر لے، نوجوان ہمت کر لے تو آسان ہے۔ پچھلے پہر رات کو اٹھ کر اللہ کے سامنے راز و نیاز کرنا، چند رکعتیں پڑھنا، یہ بڑی عبادت ہے تہجد، اور اس سے آدمی اللہ کے قریب اور جنت کے قریب ہو جاتا ہے۔ تمام احادیث کا ذخیرہ خیر اور بھلائیوں کی باتوں سے بھرا ہوا ہے۔ اپنا معمول بناؤ، خیر کی باتیں سننے کا مزاج بناؤ، آپس میں بیٹھو تو بھی خیر کی اور اچھی اور بھلائی کی اور دین کی بات کرو۔ کوئی کتاب کی چند منٹوں کے لیے تعلیم کر دو، پھر اپنی مجلس میں سے اٹھو۔ یہ کیا کہ ہر آدمی موبائل لے کے بیٹھا ہے، اپنے اپنے گیم میں مصروف ہے، پھر آپس میں گفتگو ہوتی ہے، یہ اس کو میسج بھیجتا ہے، وہ اس کو میسج بھیجتا ہے، اور لے دے پر مجلس ختم ہو جاتی ہے، اللہ کا نام نہیں لیتے، مجلس وبال بن جاتی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک لڑکی آئی، شعیب علیہ السلام کی، چلو مہمان نوازی کریں گے، بیچارہ اجنبی بلانے گئی
کہ ابا جان آپ کو کھانے کے لیے بلا رہے ہیں، تو میں آگے چلتی ہوں، پیچھے آپ چل کر میرے گھر پر آ جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم آگے چلو گی، میں پیچھے چلوں گا تو تمہارا پچھواڑا جو نظر نہیں آنا چاہیے غیر محرم کو وہ نظر آئے گا، اور میری حیا اس سے مانے ہے۔ آج بے حیائیوں کا دور ہے، یہ شیطانی دور ہے۔ شیطان کا سب سے بڑا چرخا اور سب سے بڑا کام بے حیائی ہے، اور اللہ کے نبیوں کا سب سے بڑا کام بے حیائیوں کو روکنا ہے، اور اس کے لیے علاج نماز والا بھی ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائیوں کے کاموں سے روکی۔ اور شیطان، الشیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء، فحشاء کے معنی کھلا کھلا بے حیائی۔ آج موبائل کے اندر کھلا کھلا بے حیائی ہے، اگر کوئی نہ سمجھائے تو آدمی بھٹک جائے گا، گناہوں میں رات گزارے گا اور گناہ گار ہو جائے۔ گناہ کمانے جانے کی ضرورت نہیں، گناہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ بٹن دبایا گناہ شروع، بٹن دبایا برائیاں شروع۔ اپنے آپ کا کنٹرول کر کے اچھی چیزیں موبائل میں سے لو، اور سیل فون سے اچھا فائدہ اٹھاؤ، خیر کے کام کرو، دین کی دعوت کے کام کرو، اور برائی سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اس میں اچھائیاں بھی ہیں، برائیاں بھی ہیں۔ برائیوں سے بچنے کے لیے علماء سے رابطہ رکھو، مسجد سے تعلق رکھو، امت سے رابطہ رکھو۔ آج دنیا میں علماء سے عوام کو کاٹنے کی محنت ہو رہی ہے، کیونکہ وہ علماء ہی ہیں جو آپ کو برائی بتائیں گے اور برائی سے روکنے کا راستہ بھی بتائیں گے۔ تو کہا کہ میں تو چلوں گا آگے، تم پیچھے چلنا، جب کوئی موڑ آئے تو وہاں پتھر پھینک دینا، وہاں مڑ جاؤ۔ لڑکی کو بڑی خوشی ہوئی کہ یہ اجنبی آدمی خالی طاقتور ہی نہیں ہے، بلکہ اللہ نے اس کو حیا کا بڑا ملکہ بھی عطا فرمایا، اور حیا کیسے برقرار رکھنی چاہیے اس کا طریقہ بھی اس کو معلوم ہے۔ پھر ابا جان سے مشورہ کیا کہ ان کو اپنے یہاں ملازم رکھو، نوجوان آدمی کام کریں گے، ہم کو جانا پڑتا ہے مویشی چرانے کے لیے بھی، پانی پلانے کے لیے بھی، یہ نوجوان ہٹتے کٹتے ہیں، ان سے کام لیا جائے، ان کو اپنے یہاں رکھا جائے۔ مصر سے تو چلے تھے اور یہاں کا دعا کی تھی کہ اللہ میں محتاج ہو گیا، میرے لیے کوئی ٹھکانہ کر دے، تو اللہ نے ٹھکانہ ایسا کیا کہ نبی کے گھر میں ٹھکانہ ملا۔ کہا ابا جان ان میں دو خوبیاں ہیں، کیونکہ ابا نے پوچھا تم نے کیا دیکھ لیا ان میں اتنی دیر کے اندر؟ فرمایا ابا جان ان میں دو خوبیاں ہیں، ایک خوبی ان کے اندر یہ ہے کہ طاقت بہت ہے، کام کرنا ہو تو طاقت چاہیے، اس لیے جو حاکم بنے تو وہ حاکم ایسا ہونا چاہیے کہ جس کے اندر طاقت اور قوت بھی ہو کہ گھنٹوں تک میدان میں لڑ بھی سکے اور دفتر میں کام بھی کر سکے۔ جیسے ہمارے مودی صاحب کتنا کام کرتے ہیں، ہوائی جہاز میں بھی کام کرتے ہیں، تھکتے نہیں، شیطانی طاقت ہے ان کے پاس۔
یہ تو ان کے طاقت کا ایک نمونہ ہوا. جب اتنا بڑا پتھر 1 منٹ میں ہٹا دیا تو کتنی طاقت ہوگی. اور وہ تو ابھی بیچارے سفر سے تھک تھکا کر ہار کے آئے تھے اور یہ حالت. اور اللہ ہر نبی کو طاقت دیتے. ہر نبی کو اللہ تعالیٰ بڑی طاقتوں سے مالا مال فرماتے ہیں. حدیث میں اس کے واقعات ہیں. کا بجن اس سے بڑھ کر یہ نوجوان کی خوبی یہ ہے کہ اس میں حیات ہو. میں آگے چلنا چاہتی تھی تو اس نے کہا تم پیچھے چلنا تاکہ تمہارے پچھواڑے پر بھی میری نظر نہ پڑے. اتنا نگاہوں کا پاس ہے. ابا نے کہا ایسا ہی بچہ ہم کو چاہیے اور ایسا ہی جوان چاہیے جس کو ہم ملازم پہ رکھ دیں گے اور اپنی ایک بچی کی شادی بھی کر دیں. اللہ تعالیٰ نے یہ 2 اوصاف کی وجہ سے ان خیر من استاجرت القوی الامین. ملازم کے اندر 2 خوبیاں ہونی چاہیے. ایک وہ قوی بھی ہونا چاہیے اور ایک امانت دار بھی ہونا چاہیے کہ مالک نے کام سپرد کیا, پیسہ سپرد کیا, دکان سپرد کیا تو ایک ایک پائی کا حساب شام کے کنارے پر سیٹ کو دے دے. حضور نے تجارت کی تو بڑی امانت داری کے ساتھ کی. ایسی امانت داری کے ساتھ تجارت کی کہ حضرت خدیجہ نے نکاح کا پیغام دے دیا. اس کے اندر بڑا کمال یہ ہے کہ یہ انتہائی امانت دار ہے. پہلے سے نیک سیرت تو نبی ہوتا ہی ہے, اوپر سے امانت دار بھی. پھر جب شادی ہو گئی تو حضور غریب تھے لیکن حضرت خدیجہ نے اپنا تمام مال اٹھا کر سرکار کے قدموں میں ڈال دیا. اللہ نے فرمایا تھا کہ تو غریب تھا, ہم نے خدیجہ کے مال سے تجھے مالدار کر دیا. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ. تو نوجوانوں اب وقت آ گیا ہے کہ کھیل کود تمام چیزوں کو چھوڑ کر قرآن کا رخ کرو, مسجدوں کا رخ کرو اور اپنے ماحول کو دیندار بنانے کی کوشش کرو. ایسے جوان بنو کہ جس کو دیکھتے ہی اللہ یاد آ جائے. اور ظاہری بات ہے کہ سر پہ ٹوپی ہوگی, چہرے پہ داڑھی ہوگی, سنت کے مطابق لباس ہوگا تو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے. اپنے آپ کو ایسا بنا جیسے اصحاب کہف نے ایسا پکا ایمان کے حکومت جو بے ایمان حکومت کی ان کے خلاف کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر کہا کہ ہم ایک پروردگار کی عبادت کرنے والے ہیں. ان کو الٹیمیٹم دیا گیا کہ تمہیں چند دنوں میں ختم کر دیا جائے گا. وہ غار میں جا کر روپوش ہو گئے اور وہاں انہوں نے مقام بنایا. اللہ نے 300 سال وہاں سلایا, لیکن یہ جوانوں کی ایمانی طاقت ایسی تھی کہ ماتے کے سامنے دبے نہیں. پوری سورہ کہف کا خلاصہ کیا ہے؟ پوری سورہ کہف کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک طرف ایمان ہے, دوسری طرف مٹیریل ہے. اور نتیجہ اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف کے اخیر میں یہ بیان فرمایا کہ ایمان کو مٹیریل کے مقابلے میں کامیابی ملی. آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف ایمان تھا, دوسری طرف مٹیریل تھا. اللہ نے مٹیریل والوں کو ناکام کر دیا اور ایمان والوں کو کمزور اور نہتے سے کامیاب کر دیا. غزوہ بدر میں
313 نہتھے تھے. کتنے تو ایسے تھے کہ جن کے پیر میں جوتے بھی نہیں تھے، لڑنے نکلے، مقابلہ کرنے، کیل کاٹوں سے لیس ایک لشکر کا مقابلہ کرنے نکلے. یہ خیال نہیں تھا کہ اتنا بڑا لشکر سامنے آ جائے گا، لیکن اللہ کی مرضی تھی. سامنے بے شان و گمان ایک لشکر جرار آ گیا. حضور نے سب کو صفوں میں درست کیا اور جھونپڑے میں جا کر پوری رات سب بندی کرنے کے بعد آگوزاری کی کہ اللہ یہ 313 ٹوٹے پھوٹے تیرے لیے میدان کے اندر ڈال دیے ہیں، اور آج یہ مٹ گئے تو دنیا میں تیرا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا. حضرت ابو بکر نے کہا حسبک اتنا کافی ہے، اتنا کافی ہے، اللہ کی مدد آئے گی. مقام ابتحال میں پہنچ گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بہت اونچا مرتبہ اور بہت اونچا مقام ہے، آگوزاری کا مقام. انسان اسباب بھی اختیار کرے اور پھر اللہ سے دعا بھی کرے، روئے بھی، گڑ گڑائے بھی، مانگے بھی، دونوں کام کرنا ہے. حضور نے سب بندی بھی فرمائی اور مصلی پر دعا بھی فرمائی. تو ایک طرف ایمان ہے، ایک طرف مادہ ہے. آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لمبا واقعہ بیان کیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے مقابلے میں پہنچے تھے. فرعون کے پاس 12.5 لاکھ کا تو لشکر تھا اور پورا ملک اس کے قبضے میں تھا، یہاں تک کہ بنی اسرائیل 6.5 لاکھ تھے، وہ سب اس کے غلام باندیاں اس کے گھر میں کام کرتے تھے. وہاں جو قبطی تھے ان کے یہاں کام کرتے تھے. بڑی ذلت کی زندگی گزار رہے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچے. سب سے پہلے دین کی دعوت دی، عصا پھینکا، ید بیضا دکھلایا، اور اس کے بعد فرعون ظالم کو دعوت دی ایک اللہ کی. ہمیشہ نبی توحید کی دعوت دیتے ہیں. تمام انبیاء کرام نے توحید یعنی اللہ صرف ایک ہی ہے، وہ طاقتور ہے، وہ عزت دیتا ہے، وہ ملک دیتا ہے، وہ شوکت دیتا ہے، وہ دولت دیتا ہے، وہ اولاد عطا فرمانے والا ہے. یہ سب دینے والا اللہ کے علاوہ کوئی. یہ بڑی زبردست دعوت ہے جو انبیاء کرام دیتے ہیں. تمام نبیوں کی یہ دعوت، کان دین الانبیاء لا الہ الا اللہ. تمام انبیاء کرام کی 3 دعوتیں تو طے ہیں. ایک تو توحید کی دعوت، کہیں آسمان دکھاتے ہیں کہ کیسا اللہ نے زبردست بنایا ہے، کہیں زمین دکھاتے ہیں کہ آسمان برساتا ہے پانی، زمین کیسا اگاتی ہے فصلیں، یہ دکھاتے ہیں. کبھی چاند دکھاتے ہیں، کبھی سورج دکھاتے ہیں، کبھی کواکب کا نجوم دکھاتے ہیں، اور اپنی قدرت پر دلائل دیتے ہیں کہ یہ ہماری قدرت ہے، ہم نے ہر ایک کو بنایا ہے، اور ایسا بنایا ہے کہ ہر انسان کے پوروے الگ الگ بنائے، اور پورووں کے اندر ڈیزائنیں بھی الگ الگ بنائی. فنگر پرنٹ الگ ہے نا ہر ایک کی، اس لیے تو فنگر پرنٹ لیتے ہیں کہ کسی کی فنگر پرنٹ کسی سے نہیں ملتی. اور اللہ نے کتنے ارب لوگ دنیا میں پیدا کروائے. تو مقابلہ کیا اصحاب کہف نے مادے کا، تو اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے 12.5 لاکھ کا فرعون کا لشکر پڑ گیا، لیکن توحید کے بنیاد پر اور سہارے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بحر قلزم سے پار کرا کر
12.5 लाख کے لشکر کو بیک وقت غرقاب کر کے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ مادے کو ناکام ہونا ہے، ایمان کو کامیاب ہونا۔ نوجوانوں، اب کام کا وقت ہے، اب راتوں کی لمبی نیند چھوڑ کر فجر کی نماز باجماعت ادا کرو۔ نماز کے بعد تلاوت قرآن ہماری اصلاح کا بہترین دائی اگر کوئی ہے تو قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم پڑھو بھی، قرآن کریم سیکھو بھی، قرآن کریم کی سمجھ حاصل کرو کہ قرآن کیا تقاضے ہمارے سامنے رکھ رہا ہے۔ یہ 30 پاروں میں اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں، قرآن کیا مانگ رہا ہے، یہ طلب کرو تو مل جائے گا، لے کے بیٹھو تو معلوم ہو جائے گا، علماء سے پوچھو تو پتہ چل جائے گا۔ علماء سے جڑ کے رہو، اور علماء کو چاہیے کہ ہمارے نوجوانوں کو لے کر چلیں، انہیں سینے سے لگائیں، انہیں گلے سے لگائیں، ان کو دین سکھائیں، ان کو دین کی باتیں بتائیں۔ اگر یہ کھیل رہے ہیں تو کھیل کا شرعی طریقہ ان کو بتائیں، اگر یہ بیٹھے ہیں تو بیٹھنے کا مجلس میں طریقہ ان کو بتائیں۔ نوجوانی میں انسان کو شوق ہوتا ہے، ذرا میرا کپڑا اچھا ہونا چاہیے، ذرا میرا جوتا اچھا ہونا چاہیے، کاروبار کچھ بھی نہ ہو لیکن موبائل 50,000 کا ہونا چاہیے، گاڑی زوردار ہونی چاہیے چاہے پیسے کی کمائی نہ ہو، اور چند نکڑ ہونے چاہیے جہاں چند جوان بیٹھ کر گپ شپ کریں۔ یہ گپ شپ کا دور نہیں ہے دوستو، لوگ تمہارے خلاف پلاننگ کر رہے ہیں، جوانوں کو ایکوائر کرنے کی رات دن سازشیں یہود بنا رہے ہیں، انگریز بنا رہے ہیں، اور ہم ان کی گود میں بیٹھتے جا رہے ہیں۔ ہمارے آنے والے سب پروگرام ہم کو یہودیت، عیسائیت اور نصرانیت کی دعوت دیتے ہیں، بے حیائی کی دعوت دیتے ہیں، برائی کی طرف ہم کو بلاتے ہیں۔ ارے درود شریف کی مجلس قائم کرو، کثرت سے درود پڑھو، طے کرو کہ اتنے درود پڑھیں گے۔ سنا اس مسجد میں بھی درود شریف کی مجلس ہوتی ہے، بہت اچھی بات ہے، شامل ہو جاؤ اس میں۔ اب نوجوانوں کو شوق ہوتا ہے تو کیا اچھا کپڑا پہننا منع ہے؟ نہیں، شریعت کے مطابق اگر آپ کا لباس ہے تو منع نہیں، بہترین لباس پہنیے، لیکن لباس تقوی ہونا چاہیے۔ بالکل چھوٹے شارٹس پہنتے ہیں نوجوان، یہ پورا حصہ کھلا ہوا رہتا ہے، یہ کراہت سے خالی نہیں۔ ابھی ہمارے یہاں برمیوڈا کا رواج نہیں ہے، ورنہ نوجوان صبح میں نکلتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں راستوں پر تو اتنے چڈے گھٹنوں سے اوپر تک پہنے ہوئے۔ حنفیہ کے یہاں گھٹنا یہ بھی سطر کے اندر آتا ہے، ناک سے نیچے اور گھٹنے سے نیچے سطر ہے، یہ علاقے کو چھپا کے رکھنا ہے، اور پھر جو بھی ورزش آپ کو کرنا ہے کیجیے، منع نہیں۔ ارے کوئی نفلی نماز اتنے لباس سے پڑھ لے گا تو بھی ہو جائے گی، لیکن فرض نمازوں کے لیے شان و شوکت کے ساتھ آؤ۔ علامہ ابراہیم بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ فرض نماز یہ ہیڈ آفس کی ملاقات ہے، اور جب آدمی کسی کے یہاں مہمان جاتا ہے اور ملاقات کے لیے جاتا ہے تو بن ٹھن کے جاتا ہے، اچھا لباس پہن کر جاتا ہے۔ ہمیں شرعی لباس اختیار کرنا چاہیے کہ دیکھتے ہی کوئی ہمیں پہچان لے کہ یہ مسلمان نوجوان ہے۔ نمبر 2، جوتا بھی اچھا پہنو۔ حضور سے پوچھا گیا
کہ اچھا کپڑا پہننا تکبر ہے، فرمایا نہیں، بہترین مکان بناؤ. اللہ نے آپ کو مال و دولت دیا ہے تو بہترین مکان بناؤ اور رہو. اچھے مکان میں رہنا بھی تکبر نہیں. اور اللہ نے مال دیا ہے تو اچھا لباس بھی پہنو، اچھا کھانا بھی بہترین کھاؤ. اللہ نے دیا ہے، کھاؤ. کلوا واشربوا ولا تسرفوا. کھانا پینا رکھو لیکن انڈر کنٹرول رکھو، اسراف نہیں ہونا چاہیے. تو یہ تین چیزیں ہو گئی، یہ تینوں چیزیں تکبر نہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی بہت اچھا کپڑا پہنتا ہے تو ہم کہتے ہیں ہاڑو وہ بڑا ہی مردوں سے. اس کو بہت پراؤڈ ہے. نہیں، پراؤڈ نہیں. شریعت نے نہ اچھے مکان سے روکا، نہ اچھے کپڑے سے روکا، نہ اچھے کھانے سے روکا. تو کہا حضور میں تکبر کیا ہے؟ فرمایا تکبر یہ ہے کہ اپنی چلانا اور بڑوں کی نہ ماننا. کوئی بڑا کہے کوئی بات سمجھانے والی تو اس کو فوری طور پر مان لینا چاہیے. مکہ مکرمہ میں ایک ایسا نوجوان تھا، مکہ مکرمہ میں ایک ایسا نوجوان تھا کہ ہیرو تھا. آج کل ہر ایک کو دیکھو تو ہیرو، یہاں سے بال یوں کاٹے ہیں، ادھر سے یوں کاٹے ہیں، بیچ میں سے چھپرے کی طرح کاٹے ہیں. ارے بال کاٹنے کا طریقہ حضور نے سکھایا ہے، اس سے مطابق کاٹو. یہ بمبئی والوں کے پیچھے مت جاؤ، مدینے والے نے بتایا ہے اس کے پیچھے جاؤ. ان کی پیروی مت کرو، یہ گمراہی کے امام ہیں. صحابہ کرام ہدایت کے ستارے ہیں اور یہ اندھیروں کے ستارے ہیں. یہ گمراہیوں میں لے جائیں گے، یہ جہنم کے راستے پر لے جائیں گے. اور حضور والا راستہ جنت والا راستہ ہے، اس راستے پر آؤ. زلف رکھو، لما، وفرا، جمہ، یہ بالوں کے طریقے ہیں. معلوم کرو علماء سے کہ کیسے رکھے جاتے ہیں. جب کٹواؤ ہر طرف سے برابر کٹواؤ، یہاں سے کم یہاں سے زیادہ مت کرواؤ، اور بیچ میں سے ایرین بھی مت نکالو. تو مصعب ابن عمیر نوجوان ہے، اور نوجوانی کا عالم یہ ہے کہ لباس ایسا پہنتے کہ ان کو دیکھ کر سب مکے والے نوجوان ایسا ہی لباس پہنتے کہ مصعب نے آج ایسا پہنا، ہم بھی ایسا پہنیں گے. جیسے جو ہیرو لوگ پہنتے ہیں تو لوگ ان کی مطابقت کرتے ہیں. اس نے ایسا پہنا، میں بھی ایسا پہنوں گا. اللہ نے ہمیں بہترین نبی دیا ہے. کوئلی کو مت دیکھو، یہ کوئلہ ہے، اس کو مت دیکھو. اور کوئلے کے پیچھے کیوں پڑے ہو؟ نبی کی سنت سیکھو. اب جوتا بھی بہترین ہے، مصعب نے پہنا ہے، ہم بھی پہنیں گے. ایمان قبول کر لیا، بڑی جاں فشانی، بڑی محنت، کیا لگزریت زندگی گزار رہے تھے، کیا ایڈوانس زندگی گزار رہے تھے. جوتا نمونے کا، خوشبو نمونے کی، سینٹ جو ہے وہ نمونے کا، خوشبو بھی بہترین لگاتے تھے. اور نکلتے تھے تو محلے مہکتے تھے. لوگ ان کے بالوں کی طرح بال بناتے تھے، باڈی بھی ان کی طرح اپنی بناتے تھے، لباس بھی ان کی طرح پہنتے تھے. پورے مکہ میں یہ نوجوان آئیڈیل بن گیا تھا. لیکن جب ایمان کی حرارت آ جاتی ہے اور ایمان کی چاشنی دل کو لگ جاتی ہے تو آدمی سب چیزیں چھوڑ دیتا ہے.
پھر کسی چیز میں ایمان کے علاوہ، نماز کے علاوہ، حضور کے عشق کے علاوہ، ذکر اللہ کے علاوہ، عبادت کے علاوہ، اللہ سے لو لگانے کے علاوہ کسی چیز میں مزہ نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مصحف حالات آئیں گے ایمان لانے کے بعد برداشت کرنے کے لیے تیار ہو، فرمایا جان دینے کے لیے تیار ہوں لیکن دین چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ آسیہ نے ایمان قبول کیا، عورتیں بھی کیوں سن رہی؟ فرعون کی بیوی آسیہ نے ایمان قبول کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ جب فرعون کو پتا چلا کہ آسیہ ایمان لے آئی تو کہا جانتی ہو تجھے کیا سزا دوں گا؟ تجھے سب سے پہلے پارلیمنٹ کے اندر ننگا کروں گا۔ ارے میرے سرتاج ایسا مت کرنا، میں حیا کا پیکر ہوں، دین حیا سکھاتا ہے، اور آپ کی بیوی ہوں اور آپ مجھے لوگوں کے سامنے ننگا کریں گے؟ ایسا مت کیجیے۔ تو دوسرے نمبر پر معلوم ہے کیا کروں گا؟ تیرے ہاتھ پیر میں میخیں گاڑ دوں گا۔ ایمان قبول کیا، چھوڑنا ہے؟ فرمایا گوارا نہیں ہے، جان دے دوں گی لیکن دامن موسیٰ نہیں چھوڑوں گی۔ کافر تیرے اوپر سانپ اور بچھو چھوڑ دوں گا، پھر تیرے اوپر گھوڑے دوڑاؤں گا، تیرے ٹکا بوٹی ہو جائے گا۔ بول تیرا ارادہ کیا ہے؟ عورت نے کہا اے اللہ یہ جو تکلیف دینا چاہتا ہے اس تکلیف سے حفاظت یہ ہے کہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ اے اللہ تو مجھے اپنے یہاں بلا لے، مجھے تیرے یہاں آنا منظور ہے، یہ زندگی دے دینا منظور ہے لیکن ایمان کو کھو دینا منظور نہیں۔ اپنی اولاد کو سمجھاؤ، اپنی بچیوں کو سمجھاؤ، ان کو برقع پہناؤ، ان کو حیا کے سبق پڑھاؤ، ان کو حیا والی عورتوں کے واقعات سناؤ۔ مصعب بن عمیر نے برداشت کیا ہے بڑی تکلیفیں، ایسا نازوں میں پلنے والا نوجوان اب جب مدینہ منورہ آیا، مسجد نبوی کے سامنے سے گزرا تو پھٹی ہوئی چادر پھٹی ہوئی ہے، اور پہلے سجے سورے بال ہوا کرتے تھے، وہ بال بھی پراگندہ ہے، حال بھی پراگندہ ہے، لیکن اندر ایمان انتہائی طور پر مضبوط ہے۔ صحابہ کا ایمان ایسا ہوتا تھا کہ پیچھے سے برچھا مارا، جان کنی کا عالم ہے، ابھی دنیا سے جانے والے ہیں، اپنا خون اپنے چلوں میں لے کر آسمان کی طرف پھینکتے ہیں اور فرماتے ہیں فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، دنیا کی نعمتیں نہ ملی لیکن اللہ تو راضی ہو گیا تو میرا بیڑا پار ہو گیا۔ حدیث شریف میں ہے کہ جب مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ سامنے سے گزرے تو حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ خوشی کیا ہے؟ میں مصعب کا فرمایا مکے والا حال بھی جانتا ہوں اور اس کی عیش و عشرت والی لگزریس لائف بھی جانتا ہوں، اور
جب اللہ تعالیٰ نے دل میں بشاشت ایمان دے دی تو اس کے بعد کیسی قربانیاں دے رہا ہے کہ نہ مال کا کچھ خیال ہے، نہ لباس کا کچھ خیال ہے، دھن ہے تو اللہ کی دھن ہے۔ میدان کارزار میں احد کے اندر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، شہید کر دیے گئے، اور اتنا کفن بھی وہ شاندار لباس پہننے والے کو نہ ملا کہ پورا جسم ڈھانپ سکے۔ سر ڈھانپتے تھے تو پیر کھلتا تھا، اور پیر ڈھانپتے تھے تو سر کھلتا تھا۔ حضور نے فرمایا سر کو ڈھانپ دو اور پیروں پر اسکر کا گھاس رکھ دو۔ اس حالت کے ساتھ دنیا سے گئے۔ ایک بڑے صحابی ہیں حضرت خباب ابن ارت رضی اللہ تعالی، ان کا دسترخوان سجا ہوا ہے، اور دسترخوان پر کئی لوگ کھانا کھا رہے ہیں اور خوب مزے سے کھا رہے ہیں، اور حضرت خباب رو رہے ہیں کہ اللہ، حضرت حمزہ نے دین کے لیے قربانی دی اور کوئی دنیا کی بہار اور کامیابیاں نہیں دیکھی، دنیا کی ریل پیل نہیں دیکھی، قربان ہو گئے اللہ کے راستے میں، اپنی جوانی لٹا دی۔ اور مصعب ابن عمیر شہید ہو گئے میدان احد کے اندر، اللہ کو پیارے ہو گئے، انہوں نے بھی قربانیاں دی لیکن دنیا میں وہ قربانیوں کا صلہ نہ ملا۔ انہوں نے قربانیاں دی، ہم کو تو نے اللہ آج فتوحات اور نعمتیں دی، تو کہیں ایسا نہ ہو اللہ کہ ان کو تو اجر کامل وہاں مل جائے اور ہمارا اجر دنیا میں نعمتیں دے کر گھٹا دیا جائے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دسترخوان سجا ہے، مدینے کے بڑے مالدار لوگوں میں ہے، بغداد میں گوڈاؤن ہے، شام کے اندر گوڈاؤن ہے، عراق کے اندر گوڈاؤن ہے، مصر کے اندر گوڈاؤن ہے، کہاں کہاں مال پڑا ہے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں مجھے پتا نہیں میرے پاس کتنا مال ہے، کہاں میں مٹی کا کاروبار کرتا ہوں، اللہ اس میں سے بھی سونا نکال دیتا ہے۔ اور جب ان کی میراث تقسیم ہوئی تو بڑا کانٹا لایا گیا اور اس کے اندر سونے کے ٹکڑے تول تول کر وہ رسا کو دیے گئے۔ اتنا مال اللہ نے عبد الرحمن ابن عوف کو عطا فرمایا۔ دسترخوان سجایا ہے حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے، اور یاد کر رہے خباب ابن ارت کی تکلیف کو، مصعب ابن عمیر کی تکلیف کو، حضرت حمزہ کی شہادت کو، اور زار و قطار ہو رہے ہیں۔ لوگوں کے ہاتھ میں لقمے ہیں، یہ حال سن کر لوگوں کا حال برا ہوا، یہاں تک کہ دسترخوان کھائے بغیر اٹھا لیا گیا۔ میرے عزیز دوستو، آج ہمارے سامنے ان حضرات کی مثالیں ہیں، ان حضرات کے نمونے ہیں۔ ہمیں اپنے آپ کو ان نمونوں پر ڈھالنا ہے۔ عبداللہ ابن عمر جیسے صحابی کا نمونہ ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جیسے نوجوان صحابی کا نمونہ ہے، حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما جیسے نوجوانوں کا نمونہ ہے۔ ان کی سیرتوں کو پڑھیے، اپنی زندگی میں اتاریے، نمازوں کی پابندی کیجیے، دین پر اچھی طرح دائم اور قائم رہیے۔ آج کا میرا یہی پیغام ہے کہ نوجوان خاص طور سے دین کی طرف متوجہ ہوں، اپنے آپ کو چاق و چوبند بھی رکھیں، تندرست بھی رکھیں، عبادتوں کا پابند بھی رکھیں، مسجدوں کو آباد بھی آپ کو کرنا ہے، اللہ کے دین کی محنتوں میں بھی آپ کو حصہ لینا ہے، اور سیوا سماج کے جو کام کرنے ہیں، رفاہی کام کرنے ہیں، وہ بھی کرنے ہیں۔ الحمدللہ کرتے ہیں ہمارے جوان۔ سانگلی میں سیلاب آیا
تو کتنی بڑی مدد لے کر آپ لوگ پہنچے. اور کوکر کے اندر سیلاب آیا, ایک اپیل کی گئی, ایک نوجوان کی جماعت تیار ہوئی, 15 لاکھ روپے کا سامان پہنچایا, 20 لاکھ روپے کا سامان پہنچایا, ضرورت کی چیزیں پہنچائی. اتنا لمبا سفر طے کر کے وہاں اپنے ہاتھوں سے انہوں نے سامان تقسیم کیا. تو دوستو, آپ کے اندر ٹیلنٹ ہے, آپ کے اندر صلاحیت ہے, اللہ نے آپ کو قوتیں دی ہے, یہ قوتوں کا استعمال کیجئے اور اچھا استعمال کیجئے اور دین کے اندر اس کا استعمال کیجئے اور اپنی طاقتوں کو برقرار رکھیے. اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے, نصرت فرمائے اور ہمارے نوجوانوں کو راہ حق اور راہ ہدایت نصیب فرمائے. ہمارے علماء کی بات پر چلنے اور ان کی ماننے اور ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اب 2 منٹ کے لیے ذکر کریں گے لا الہ الا اللہ کا, پھر دعا کریں. اب میں ایک شعر پڑھوں گا, وہ شعر پڑھنے کے بعد پھر آپ لا الہ الا اللہ کے ورد میں میرے ساتھ جڑ جائیں گے. گھر میں جو ماں بہنیں سن رہی ہیں وہ آہستہ آہستہ پڑھیں, اور یہاں جو مرد بیٹھے ہیں وہ ذرا جہرن میرے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھیں. تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے, کوئی نہیں. تیرے سوا مسجود حقیقی کوئی نہیں ہے, کوئی نہیں. تیرے سوا مشہود حقیقی کوئی نہیں ہے, کوئی نہیں. اب تو رہے بس قدم آخر گرد زبان میرے الہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ.
محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ وأصحابہ وأزواجہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله ولك الشكر كله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدين واحشرنا يوم القيامة مع الأبرار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهد الناس جميعا. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفیقا. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما. اے اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہمیں سچی توبہ نصیب فرما. اے اللہ ہمارے نوجوانوں کو راہ راست عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو ہدایت والی زندگی عطا فرما، صراط مستقیم عطا فرما، اپنی رضائے دائمی عطا فرما. اے اللہ ہمارے دلوں کے بگاڑ دور فرما، ظاہر اور باطن کی اصلاح فرما. اے اللہ دلوں کو شاکر بنا. اے اللہ زبان کو ذاکر بنا. اے اللہ ہم کو نمازوں کا پابند بنا. گھر میں تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما. اپنی اولاد کی دینی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ گناہوں کی نفرت ہمارے دلوں میں جاگزین فرما، اور اللہ نیکیوں کی محبت ہمارے دل میں بٹھا دے. اے اللہ نوجوانوں کا یہاں جمنا اور بیٹھنا قبول فرما. اچھے کاموں کی اللہ انہیں توفیق عطا فرما. اے اللہ ان کی جو اچھی صلاحیتیں ہیں اے اللہ دنیا میں بھی ان کو آگے بڑھا، اچھے سے اچھا ان کو تعلیم کا نظام عطا فرما، اچھے کاروبار عطا فرما، اچھی ملازمتیں عطا فرما. اور اے اللہ آخرت کے درجات بھی ان کو عطا فرما. دین کے کاموں کے لیے اللہ انہیں قبول فرما لے اور ان کی صلاحیتوں کا دین میں استعمال فرما لے. اللہ ان کی جوانوں کی جوانیوں کی لاج رکھ لے. اے الہ العالمین بیماروں کو شفا عطا فرما اور پریشانوں کی پریشانیاں دور فرما، اور جو الجھنوں میں گرفتار ہیں ان کی الجھنیں دور فرما، اور جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، اور جو ایمان پر دنیا سے گئے جنت میں اعلیٰ اور بالا مقام عطا فرما. اللہ مدارس کی حفاظت فرما، مساجد کی حفاظت فرما، مراکز کی حفاظت فرما، خانقاہوں کی حفاظت فرما، مقابر کی حفاظت فرما، علماء کی حفاظت فرما، طلباء کی حفاظت فرما، جملہ مسلمانان عالم کے ایمان کی حفاظت فرما. ہماری ماں بہنوں کی عزت کی حفاظت فرما، جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرما. اللہ پورے مجمع کی مغفرت فرما. گھروں میں ماں بہنوں نے ہاتھ اٹھائے ان کی بھی مغفرت فرما. اے اللہ یہ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے قبول فرما برحمتک یا ارحم الراحمین. ملاقات کی فضا نہ بنائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.